آج ایک ڈفرینٹ سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں. یہ ایک ڈسکشن ہے محمد عثمان صاحب کے ساتھ. عثمان صاحب پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینلز میں سے ایک میں اس وقت ڈائریکٹر نیوز ہیں. یہ وہ صاحب ہیں جو ہمارے جو ٹاپ کے اس وقت نیوز اینکرز اور اینالسٹ وغیرہ ہوتے ہیں انہیں کنگ بناتے ہیں. یہ کنگ میکر ہیں. ان کا کریئر کئی دہائیوں پر ہے اور یہ وہ صاحب ہیں جو پرنٹ میڈیا کے دور میں بھی صحافت سیریس والی صحافت کر چکے ہیں, نیوز ایجنسیز میں بھی رہ چکے ہیں, بڑی بڑی سٹوریز بریک کر چکے ہیں. اس کے علاوہ ٹی وی پر بھی آ رہے ہیں اور اب ڈیجیٹل میڈیا پر بھی پروجیکٹس رن کر رہے ہیں. انہوں نے دنیا کو, صحافت کی دنیا کو بھی اور ویسے بھی دنیا کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے. وہ وقت جب صحافت کرنے کی وجہ سے لوگ جیل میں بند ہو جاتے تھے وہ دور بھی دیکھا ہے, اور پھر یہ دور جس کو ہم عام زبان میں لفافہ جرنلزم کہتے ہیں وہ دور بھی دیکھا ہے. تو ان کے ساتھ بڑی مزیدار ڈسکشن ہوئی تھی, آپ سے شیئر کر رہے ہیں. لیجئے. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ ایک دفعہ یونیورسٹی سے نکلتے ہیں, ظاہر ہے ہر کوئی جب میس کام کرتا ہے اور اس کے لیے ایک ضروری ہوتا ہے کہ جی آپ نے انٹرنشپ کرنی ہے. تو انٹرنشپ میرے ذہن میں تھا کہ یار ایک بچپن سے ہی ہم اپنے گھر میں ایک اخبار دیکھ رہے ہوتے تھے, اس کا نام تھا نوائے وقت. لاہور کا سب سے بڑا اس وقت کا اخبار تھا. تو خیر اس وقت جنگ بھی آ چکا تھا, اس سے پہلے مشرق بھی تھے, لیکن یہ میں بات کر رہا ہوں 93 کی آلموسٹ. اگر آپ کے اندر بس ایسے ایک بادل ناخواستہ کرنا چاہتے ہو کہ اچھا بس جسٹ 9 to 5 جاب ہے اور آپ نے چلا جانا ہے اور آ کے نوکری کرنی ہے, تو اور بہت ساری نوکریاں ہیں یار, وہ کر لو. کوئی سرکاری ملازم بن جاؤ, کوئی اور کام کر لو, یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے. اور جب میں 3 بجے پہلے دن گیا تو اپنے ان کے مین ڈیسک کے ساتھ ہی نیوز روم میں ایک خالی ٹیبل تھا. میں وہاں گیا تو بڑے سلیقے سے وہ پیپر, پینسلز, ربر, ڈکشنری اور اتنی زیادہ کو اخبارات کی اور رسالوں کی کٹنگز انگریزی میں, اور اوپر پتھر رکھا ہوا تھا, ویٹ پیپر. انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا شروع ہو جاؤ, یہ پکڑو اور ترجمے کرنا شروع ہو جاؤ اور خبر بنانا شروع ہو جاؤ. اچھا. پہلا دن میں تو دیکھ کے چکرا گیا. میں نے کہا یہ تو خیر کبھی اتنا خیر, لیکن میں لگ گیا کام پہ. جو خبر بنتی وہ بنا کے ان کو دیتا جاتا, جتنی بھی میں نے کی. ٹھیک ہے. 7 بج گئے, ان کے کاپی جانے کا ٹائم ہوا, انہوں نے خبریں چیک کیں اور اس کے بعد سارے کام چھوڑ کے پھر مجھے کہتے ہیں ادھر آؤ. انہوں نے ایک ایک خبر کو چیک کیا ہوا تھا, ایک ایک خبر کو مارک کیا ہوا تھا, اور اس کے بعد مجھے بتاتے تھے کہ یار یہ جو ہے آپ نے ترجمہ اس کا ٹھیک کیا, یہ غلط کیا, یہاں لفظ یہ آنا تھا, یہ لفظ نہیں آنا تھا. ایک وقت یہ آیا کہ میں ایز اے انٹرن 2-2.5 مہینے گزر گئے تھے اور میرا انٹرنشپ کا پیریڈ پورا ہو گیا تھا. 2 مہینے ہوتا ہے. تو مجھے کہتے ہیں ہاں بھی اور کچھ سیکھنا ہے کہ بس. میں نے کہا جی میں نے تو ابھی کچھ سیکھا ہی نہیں ہے, میں تو اور سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. کہہ لے گا اچھا بھی چل صحیح جواب, آتے رہو. اوکے آتے رہو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں آتا رہا. جب میں کہا ایشو تو نہیں ہے نا, کیا کرتے ہو گھر جا کے؟ میں کہا سو ہی جاتا ہوں, میں نے کیا کرنا ہوتا ہے. کہتے نہیں پھر آ کے سیکھو. اب فری آف کاسٹ وہ لوگ کہ جو اپنی کام بھی کر رہے ہیں اور نئے آنے والوں کے لیے رستے بھی ہموار کر رہے ہیں. خیر اتنا ہو گیا کہ وہ میں ایک وقت آیا کہ ایز اے انٹرن اس پیج کے اوپر 75% خبریں میری بنائی ہوئی ہوتی تھیں. ان دی اینڈ جب 4 مہینے میں نے وہاں پہ کام کیا تو 4 مہینے بعد مجھے وہی کیسے صاحب کہتے ہیں کہ بھئی یار تم نے نوائے وقت میں نوکری کرنی ہے. اچھا ٹھیک ہے. میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا جی اس سے بڑا خواب کیا ہوگا کہ میں نے نوکری نہیں. ایک جو چیز ہے اس دوران کہ بڑا ایک زبردست اور نہ بھولنے والا صحافت کی تاریخ کا میری اپنی, کہ جو اس سے زیادہ سخت وقت اور اتنا مشکل وقت شاید مجھ پہ نہیں آیا, کہ شاید وہ 4-6 گھنٹے جو میں نے گزارے شاید میری زندگی کا ایک ایسا لمحہ تھا کہ شاید کہ میں آج ہوں یا نہیں ہوں. یہ ایک چکر تھا. کیا تھا وہ واقعہ؟ یہ ہوا کہ وزیر اعظم جو تھے آزاد کشمیر کے صدر تھے, سردار عبدالقیوم صاحب جی, تو یہ ایک دن منایا کرتے ہیں. نیلا بھٹ ایک علاقہ ہے آزاد کشمیر کے اندر. یہ ہر سال وہاں انہوں نے پہلی گولی چلائی تھی آزادی کے لیے. اس کو اس مجاہد اول اس لیے کہا جاتا انہیں کہ وہ نیلا بھٹ کے مقام پہ ہر سال مسلم کانفرنس جو ہے وہ ایک جلسہ کرتی ہے, بڑا ہوتا ہے اجتماع. ٹھیک ہے. اس میں اس وقت کے اپوزیشن لیڈر جناب میاں نواز شریف مہمان خصوصی تھے, ان کا خطاب تھا. اور یہ بات کر رہا ہوں 96 کی, بے نظیر کا دوسرا دور, اور نواز شریف اپوزیشن لیڈر تھے.
تو اس وقت فیکس کا دور ہوا کرتا تھا کہ جو ہمارے رپورٹرز ان کو کور کرتے تھے تو وہ فیکس کیا کرتے تھے جو ہمارے آفیسز میں آتی تھیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جب فیکس کرتے ہیں نا تو لمبی لمبی لائنیں ذرا وہ مٹ جاتی ہیں, وہ ٹرانسمیشن کے اندر پرابلم ہوتی ہے, فیکس میں ہوتا ہے. تو انہوں نے خبر بنائی, ہمارے ایک رپورٹر ابھی سینئر صحافی ہیں, ابھی بھی اسلام آباد میں ہیں, ظفر شیخ صاحب, ان کی ایک عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ کسی بھی ایونٹ کی نا لائیو خبر بناتے تھے. اچھا, وہ کوئی تقریر کر رہا ہے تو وہ لائیو خبر بنائے اور اس کے بعد اوپر انہوں نے اس کا انٹرو دیا اور فوراً. اور نیوز ایجنسی میں تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کتنی دیر پہلے خبر دے دیں. سب سے پہلے والی ایک دوڑ جو تھی اس وقت نیوز ایجنسیز کے اندر تھی, کے پی آئی تھی, این این آئی تھی, ان کے ساتھ یہ, اور پی پی اے تھی, مقابلے میں یہ تھی, اور دوڑ لگی ہوتی تھی. آن لائن بعد میں آئی تو مقابلہ انہی میں ہوتا تھا. تو انہوں نے نیلا بٹ سے خبر بنائی اور جیسے ہی وہ ایونٹ ختم ہونے سے پہلے وہ خبر ہمارے پاس لینڈ کر گئی. اور یہ سارے صحافیوں کی ٹیم اسلام آباد پنڈی سے گئی ہوئی تھی اس ایونٹ کو کور کرنے, اور موبائل فون ہوتے نہیں تھے اور کوئی ذریعہ نہیں تھا. خبر رپورٹروں نے آنا ہے, اپنے اپنے اخبارات اور ایجنسیز میں آ کے خبر بنانی ہے تو اس نے چھپنا ہے. ہمارے پاس وہ پہلے آ گئی. اب جو اس کا پہلا پیج تھا جس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ آگے وہ مٹا ہوا تھا سارا کچھ, اور اس کے بعد جو نیچے جو تقریر تھی وہ تھی سردار قیوم صاحب کی. اس میں ایک لفظ انہوں نے بولا کہ میں جس طرح نواز شریف صاحب نے کہا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے, اور اوپر جو الفاظ گڈمٹ تھے کہ جس میں نواز شریف یہ اعلان کر رہے تھے کہ پاکستان نے ایٹم بم بنا لیا ہوا ہے, پاکستان ایک ایٹمی قوت بن چکا ہے. حالانکہ آفیشیل تو اس کے بعد 98 میں ہوا نا, جو بھی 28 مئی کو جو دھماکے ہوئے, اور یہ پاکستان کے کسی ذمہ دار آدمی کی جانب سے اور خود سابق وزیر اعظم کی جانب سے ایک انڈورسمنٹ تھی اور اعلان تھا کہ پاکستان نے ایٹم بم بنا لیا. لیکن ان کا انٹرو چونکہ مٹا ہوا تھا تو میرے پاس یہ تھا کہ یا تو میں 3-6 گھنٹے 5 گھنٹے انتظار کروں اور خبر مس ہو جائے, یا جو ہے وہ میرے پاس ایک واحد سورس یہی تھا کہ میں سردار قیوم کی بات کو جو سمجھا کہ جو جیسے کہ وزیر اعظم نے سابق وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ پاکستان قوت ہے, اور اس طرح میں اس کے اوپر کھیل گیا, میں نے اس پر رسک لیا. آپ کے پاس یہ بھی مسئلہ رہا ہوگا نا, کیونکہ اخبار کی کاپی چلی جانی ہے, اور وہ یہ ٹائم تھا تقریباً کوئی 3:30-4 بجے کا جب وہ خبر ہمارے پاس لینڈ کی, اور اس وقت کے ڈاک ایڈیشن کشمیر کے ہوتے تھے 5-5:30 بجے چلے جاتے تھے. یعنی اس طرح تو آج آپ تو ٹی وی پر بریک کرا دیتے ہیں. تو اس وقت میں نے خبر بنا کے فوراً ٹائپ کروا کے اور خبر جاری کر دی. تو جیسے ہی جاری کی تو اخبارات سے جو ہے نا, اب وہ اپنے نمائندوں کو فون رابطہ تو ممکن نہیں ہے, اور واحد یہ سورس تھا جس نے یہ اناؤنس کیا. اب وہ خبر آئی, خبر آ کے جو ہے نا اتنی سرکولیٹ ہوئی. سب سے پہلے مجھے فون جو آتا ہے نا, وہ فون آتا ہے اللہ جنت نصیب کرے مجید نظامی صاحب, ایڈیٹر تھے. اور پہلے تو ان کے جو ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے طارق وارسی صاحب اسلام آباد میں جو نوائے وقت کے ہیڈ تھے, ان کا فون آیا, یہ آپ نے خبر جاری کی ہے اور یہ کیا ہے, اور ہمارے نمائندے سے تو رابطہ نہیں ہو رہا ہے. میں نے کہا جی اب میرا تو قصور نہیں ہے, آپ یہ کیا اتنی بڑی خبر ہے, یہ کیا. اچھا, بیچ میں میرا دل جو ہے وہ ایسے کرے گا یار پتہ نہیں یہ خدا نہ خواستہ یہ کوئی اور بات نکل آئی تو میں تو گیا, وہ رسک تھا. خیر تھوڑی دیر بعد ابھی ان سے بات ہو ہی رہی تھی, مجید نظامی صاحب نے کہا کہ یہ آپ نے کیا. میں نے کہا جی ہم اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں, یہی خبر ہے. میں تو اس پہ سٹینڈ لیا, لیکن اندر سے میں بالکل ڈرے ہوئے تھے ظاہر ہے. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے پاس ریڈیو ڈنمارک سے فون آیا. اچھا, کہ انٹرنیشنل جی میں فلانا, مجھے یاد ہے ابھی مجھے ان کے ایڈیٹر تھے نصر ملک صاحب, ان کا فون آیا اردو سروس کے. انہوں نے کہا جی کہ ریڈیو تہران نے آپ کی نیوز ایجنسی کے حوالے سے خبر جاری کی ہے کہ پاکستان کی نیوز ایجنسی یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے ایٹم بم بنا لیا ہے, اور یہ تو ایک ورلڈ نیوز بن گئی ہے, اور آپ ذرا اس کا مجھے وہ اوریجنل جو ہے نا وہ بھیجیں, خبر بھیجیں ہمیں. اچھا, میں آپ کو فیکس نمبر بھیج رہا ہوں. خیر ہم نے ان کو بھیجی, لیکن میں تو اور ڈر گیا. اور ساتھ وہ جو جنگ اخبار, اب جنگ کے ایڈیٹر کا فون آ گیا, یاسین صابر صاحب تھے, ان کا فون آیا کہ یار ہماری کاپی رکی ہوئی ہے, اور کوئی ایجنسی اے پی پی اتنے بڑے ادارے ہیں اور کوئی خبر دے نہیں رہا, اور یہ آپ کی خبر ہے, اور یہ تو مصیبت ہو جائے گی اگر یہ نہ ہوا. تو میں نے کہا جی اللہ خیر کرے گا, یہی خبر ہے ہماری, یہی خبر ہے. تو ان دی اینڈ نوائے وقت کے اندر ہمارے ایک دوست ہوتے تھے نذیر اولک صاحب, اس وقت کے نیوز ایڈیٹر تھے اس وقت. تو میں نے ان کو رابطہ کیا, اور میں کہا کوئی رپورٹر آپ کا آئے تو سب سے پہلے آپ نے مجھے بتایا یار, میں تاکہ تسلی میں آ جاؤں. خیر وائس آف جرمنی سے فون آ رہا ہے, وائس آف جرمنی کو میں نے خبر بھیجی. وہ اس 1 گھنٹے کے اندر یہ ورلڈ نیوز بن چکی تھی کہ پاکستان نے ایٹم مطلب کہ یہ انڈورسمنٹ مل گئی کہ پاکستان بنا چکا ہے. وہ ہر اخبار کی لیڈیں رکی ہوئی تھیں,
اب میرا دل جو ہے نا وہ ایسے ایسے کرے. خیر 7:15 بجے کے قریب 7:30 کے قریب مجھے وہ ہمارے جو دوست نذیر اولک صاحب نے فون کیا, مبارک ہو تمہاری خبر ٹھیک ہے, یہی خبر ہے. معراج خالد صاحب جو تھے وہ وزیر اعظم, نگران وزیر اعظم بنے, تو انہوں نے پنجاب کی بیوروکریسی کی, ایک ہوتا ہے ہر وزیر اعظم اپنی ایک رپورٹ لیتا ہے انٹرنلی, کسی سے بنواتا ہے. تو ہمارے دوست ہیں وزیر اطلاعات کشمیر مشتاق مناز صاحب, ہمارے یونیورسٹی میں سینئر بھی ہیں, میرے ایف سی کالج میں کلاس فیلو بھی 1 سال سینئر تھے, تو یہ بھی ہمارے ساتھ کے پی آئی میں ایز اے چیف رپورٹر اسلام آباد کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس جانا ہوا, وزیر اعظم سیکریٹریٹ. تو اس وقت جو وزیر اعظم معائنہ سیل کمیشن کے ایک سربراہ ہوا کرتے تھے, ان کی وفات ہو گئی 3-4 سال پہلے, کرنل نسیم صاحب, یہ مشتاق مناز صاحب کے گاؤں کے تھے. تو یہ تو یہ راز ہے جو میں آج افشا کر رہا ہوں. اچھا. کہ ہم ان کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تو ان کے سامنے ایک رپورٹ پڑی ہوئی تھی, فائل جس کے اوپر لکھا ہوا تھا موسٹ سیکرٹ. اچھا. تو وہ صحافیوں کو تو ویسے کچھ ہونے ایسے کر کے وہ جب دیکھا یہ کیا تھا کیا, تو اس کا پہلا صفحہ پڑھا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یار یہ کیا ہے, ہل کے رہ گئے. اس میں پہلے ڈی سی, کمشنر, سیکٹریز, ہر کسی کا انہوں نے وہ ذکر کیا ہوا تھا کہ یہ کیسا ہے, یہ کرپٹ ہے یا نہیں ہے, اس کی جائیدادیں کہاں ہیں, اور ایسے بہت ساری ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بہت پرسنلائز چیزیں کہ ان کی خلوت اور جلوت کے معاملات کیا ہیں. اس قسم کی بیوروکریسی میں اتنی خوفناک چیزیں ہمارے اوسان خطا ہو گئی, یار یہ کیا چیز ہے. خیر مشتاق مناز صاحب سن رہے ہوں گے, تو وہ انہوں نے, سردیاں تھیں, انہوں نے جناب وہ فائل اٹھائی اور اپنی جو ہے نا وہ اچھا جیکٹ کی زپ میں جو ہے نا, میں مشتاق صاحب یار بھی باہر جاتے پکڑے گے تو کیا کریں گے, تو یہ کوئی ان سے آپ کے دوست ہیں تو کرنل صاحب سے اجازت لے لیں. تو خیر بات پرانی ہو گئی. کرنل صاحب جو ہیں وہ واش روم میں گئے ہوئے تھے اس وقت نا, جب سے باہر آئے تو انہیں پہ ہم نے آپ کے دیکھ لیے تو ہمیں یہ چاہیے خبر. انہوں نے کہا یار بھائی یہ وزیر اعظم مجھے اور ایک آدھ اور بندے کے پاس ہے, یہ تو بات نکل جائے گی کہ کہاں سے نکلی ہیں چیزیں. ہم نے کہا ہمیں چاہیے. بہرحال انہوں نے بند کر دیا ایک لائبریری کے اندر. انہوں نے کہا یار اس کو نوٹ کر لو, میں فائل نہیں دے سکتا. اب کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ خبر کس نے دی ہے. اب کچھ ایسے جو ہوتے ہیں نا خفیہ والے بھی, جو اس وقت کے ادارے ہوتے ہیں, وہ بھی پیچھے ہوتے ہیں کہ یار یہ اس کا سورس کا پتہ لگاؤ, اٹھا کے پتہ کریں خبر آئی کہاں سے, ان کے پاس کس کی کہاں سے. تو ہم نے یہ طے کیا ہوا تھا, ہم نے کسی کو بتانے نہیں, میں آج بتا رہا ہوں کہ یہ کس کی خبر تھی اور کیا تھا. شروع میں مجھے یاد ہے کہ ہم شاید ہمارے جو رپورٹرز تھے فیلڈ میں وہ باڈی پارٹس دکھا رہی ہے, یہ دیکھو یہ خود کچھ حملہ آور کا سر پڑا ہوا ہے, یہ بازو پڑا ہوا ہے, سب چلتا. تو آہستہ آہستہ میچورٹی آتی گئی. اور افواہیں کہ فلانی جگہ بم کی اطلاع کے اوپر بھی لال ڈبے گھوم رہے ہوتے تھے. بالکل. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہمارا جو ویور ہے ٹی وی دیکھنے والا, شاید اس کو وہ ایک ڈپریشن میں چلا. اس نے کہا یار چھوڑو, میں ذرا کوئی دیکھوں کارٹون دیکھ لوں, میں کوئی ڈرامہ دیکھ لوں, میں کوئی میچ دیکھ لوں. بریکنگ کا جو وقار ہے نا وہ ہم نے خود ختم کر دیا. بالکل ہم نے خود ختم کر دیا. یہ ہم سمیت سارے اس کے ذمہ دار ہیں جو ٹی وی چینلز. ہم اب روتے ہیں کہ جی انٹرٹینمنٹ لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں, اس کے ذمہ دار شاید ہم ہی ہیں. سچ جو ہے نا وہ کبھی چھپتا نہیں ہے. وہ اگر ٹی وی پہ آپ نہیں دکھائیں گے, لوگ آپ کو یوٹیوب کے اوپر آ کے کوئی اپنے بلاگ میں وی لاگ میں کہہ دے گا, اپنے کسی انٹرویو میں کہہ دے گا, وہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنا واسٹ فیلڈ ہے اور اتنی چیز اس کے اندر ایک گیپ موجود ہے کہ آپ اچھا کام کریں گے تو آپ ضرور دیکھے جائیں گے, آپ جو ہیں ضرور پاپولر ہوں گے. تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہم اچھا کام کریں, آپ کے لیے لے کے بھی آئیں. عثمان صاحب کے ساتھ انٹرویو کی یہ تو بالکل چھوٹی سی ہائی لائٹس ہی تھیں. مکمل انٹرویو تو تقریباً آدھے گھنٹے کا ہے, اور وہ مکمل انٹرویو اپلوڈڈ ہے سی نیو ٹی وی پر, جو عثمان بھائی کا اپنا چینل ہے. ہم نے آپ کو صرف ایک پریویو دکھانے کے لیے تھوڑی سی ہائی لائٹس یہاں کے 2K پر اپلوڈ کی تھیں. مکمل ویڈیو دیکھنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے, ضرور دیکھیے, اور اگر وہ ایفرٹ پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا.